السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ مدار نجات اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ انسان کا اعمال۔ ایک بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز اس کے اعمال کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی انسان اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت کے اندر جائے گا یا اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر جنت کے اندر جائے گا۔ یہ سوال ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عموماً آج کل مسلمانوں کا ایک نظریہ اور نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، ظاہری اعمال کو جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا اور گویا کہ آخری سبب اور درجہ مان رہا ہے، اور یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ انسان جو اعمال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جو ظاہری شکل و صورت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ شخص جنت میں واقعتاً ہی جائے گا۔ کیا ایسی کوئی باتیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے یا اعمال ضروری ہے، یعنی انسان کی کوشش۔ سب سے پہلے ہم ایک اصول یاد رکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اعمال کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے، لیکن اصل اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی شفقت اور محبت ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے کہ کوئی شخص جنت میں جائے یا فلاں شخص جنت میں جائے، اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہیں اور وہ شخص خوب عبادت کر رہا ہے اور اتنی عبادت کر رہا ہے کہ پوری زندگی اس نے عبادت اور سجدے میں گزار دی، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، قطعاً نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اب معلوم چلا کہ خالق اور مالک حقیقی کا راضی ہونا ضروری ہے، ان کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان کی رحمت اور شفقت پر امید لگانا ضروری ہے۔ صرف انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد یہ تاثر لے کہ میں جنتی ہو گیا ہوں، یہ اس کی بھول ہے۔ ہاں، البتہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا اصول میں کہ عبادت کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، اور جو چیز ذریعہ ہوتی ہے وہ ذریعہ ہی تک محدود ہوتی ہے۔ واقعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان کی پوری عبادتیں، جس کو وہ انسان اللہ کے لیے عبادت سمجھ رہا ہے اور اپنی عبادت پر فخر کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا اس کا، اور ادنا سی گویا کہ رحم دلی، دوسروں کے ساتھ شفقت اور ادنا سی عبادت پر اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو تھوڑی سی عبادت پر انسان کی بعض مرتبہ بخشش ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اصل ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مشکاۃ شریف کے اندر آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ خود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا انسان اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت کے اندر داخل ہوگا یا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی شفقت اور محبت کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا؟ تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کامیاب ہوگا اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس مسئلے کو زور دے کر کے بتایا۔ تو عائشہ نے سوال کیا کہ پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے، یعنی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہوں گے یا آپ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہوں گے؟ اما عائشہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ہی بلبوتے پر جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ عبادتوں پر فخر کرنا اور عبادتوں پر خوش ہونا، بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں عبادت گزار ہوں، میں بخشا بخشایا ہوں، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ ہر عبادت کے بعد اس کے مقبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے امید لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس
ذریعے کی وجہ سے جو میں نے اللہ تک پہنچنے کامیاب ہونے کا ذریعہ اختیار کیا ہے عبادت کے ذریعے، اس کو قبول فرما لے اور جنت کے اندر داخل فرما دے۔ البتہ بعض مرتبہ کتابوں میں بڑے واقعات پڑے ہیں اور احادیث کی روشنی میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات پر جو اعمال ہیں، دنیاوی اعمال، ظاہری اعمال ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مزین کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے کہ ہاں اعمال بھی ضروری ہے اور اعمال پر اللہ رب العالمین کے جو ہے بخشش کے وعدے ہیں، اس کو اور مزین کروں، کچھ واقعات بتاؤں تاکہ میری بات اور زیادہ مستحکم ہو سکے۔ اور وہیں پر جو میں یہ واقعات بیان کروں گا تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ واقعات سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اور اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی اعمال پر جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے معاف فرماتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے، یعنی گویا کہ وہ تعجب اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی سا کام تھا، اس کی بنیاد پر مجھے معاف کیا گیا، اور بڑے بڑے جن کاموں کو میں نے عبادت سمجھا وہ ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ لہذا اس سلسلے میں نے ایک حدیث واقعتاً کے طور پر میں نے اما عائشہ کا آپ کو بیان کر دیا ہے۔ البتہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی مشکات کے اندر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کجری کہا جاتا ہے ایک بدکردار عورت، جس کا معاشرے میں اس کے کرتوت اور اس کے سخت دلی اور اس کے پورے کا جو ہے معاملات کو لوگ جانتے ہیں، اس شخص کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس شخص کی جو مغفرت ہوئی وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آخری امید پر تھا کہ اگر وہ اس کو پانی نہ پلایا جاتا تو مر جاتا۔ ایسے حالت میں وہ عورت وہاں پہنچتی ہے اور اس کو رحم جاگا کہ ہاں اس کو بھی پانی پینے کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے موزے نکالی اور سر سے دوپٹہ نکالا، باندھ کر کے کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کر کے کتے کو پانی پلایا اور وہ بخشے بخشائی ہو گئی، وہ جنت میں چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ وہ جنت کی عورت۔ تو ایک چھوٹے سا واقعہ جس کو شاید وہ معمولی سمجھ رہی ہوگی، لیکن ایک بہت بڑے گناہ جو پورے معاشرے میں وہ بدنام تھی، ان تمام گناہوں پر پانی پھیر دیا گیا اور اس عورت کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اعمال، چھوٹے سے اعمال جس کو ہم جو ہے معمولی سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بخشش اور رحمت کا پروانہ انسانوں کو دے دیا کرتا ہے۔ مشکات شریف میں ایک اور روایت آئی اور حدیث کا نمبر ہے 168۔ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کے سبب بعض مرتبہ اللہ رب العالمین بخشش کا پروانہ دے دیا کرتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا راستے سے اور اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی گری ہوئی ہے، اور وہ جو راستہ تھا وہاں سے مسلمان گزرتے تھے، یعنی مسجد کی طرف کا جانے کا راستہ تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس نے اس کو ہٹا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو راستے سے ایک معمولی سی چیز کو ہٹا دیا اس نے، اور بس یہ کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ کیا عجیب واقعہ ہے! اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے انسانوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ بایزید بستامی ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ابھی ان کے محافل اور ان کے جو ہے اوصاف کو بیان کروں تو وقت لمبا خرچہ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے بزرگوں کی فہرست میں بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، بہت بڑے اللہ والے تھے بایزید بستامی، بڑے بڑے واقعات ان کے۔ ان کا ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ کسی نے وفات کے بعد، یعنی جب حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ شیخ بتائیں آپ کا کیا ہوا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ظاہر بات ہے کہ آپ بڑے بزرگ تھے، آپ تو فلاں عبادت گزار تھے، ایسے تھے ویسے تھے، آپ کا تو معاملہ اچھا ہی ہوا ہوگا، لیکن البتہ مجھے خبر دیجیے کہ کیا ہوا۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب سوالات کے فرشتے آئے، اللہ رب العالمین کے پاس میری حاضری ہوئی
تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا لائے ہو؟ تو میں اپنی عبادتوں پر نگاہ پھیرا کہ میں نے کیا عبادت کیا، تہجد، فلاں 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 فلاں. پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ عبادتیں اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس دنیا والوں کو دکھا دیا جائے تو وہ مان لیں گے کہ ہاں آپ بزرگ ہیں، لیکن خدا کے لیے نہیں ہے. جو حق اللہ کو عبادت کرنے کا ہے وہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا عبادت تو ہے نہیں. البتہ بایزید بستانی کہتے ہیں کہ میرا ایمان یعنی تقدیر پر اور اللہ کی ذات پر جو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط تھا. یعنی میں اللہ کو ایک مانتا تھا، میں موحد تھا، اور خدا میں کبھی میں نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا. تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنے توحید کو اللہ کے سامنے پیش کروں کہ میں بہت بڑا موحد ہوں، آپ ہی کو مانا ہے، آپ کی عبادت کی، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانا. تو سوچا کہ میں اپنی توحید کو پیش کر دیتا ہوں. تو بایزید بستانی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے سامنے اپنی توحید کو پیش کیا کہ میں نے توحید، میرا خالص توحید ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان میں نے نہیں رکھا دنیا کے. اللہ نے فرمایا کہ اس واقعے کو یاد کرو، اما تذکر لیلۃ اللبن، یعنی دودھ والے قصے کو یاد کرو. وہ دودھ والا قصہ کیا تھا؟ ایک موقع پر حضرت بایزید بستانی کو دودھ پیش کیا گیا اور انہوں نے دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد پیٹ کے اندر حضرت کو تکلیف ہوئی، درد شروع ہوا. زبان سے نکلا کہ اس دودھ کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے. تو اصل جو درد پیدا کرنے کا جو خالق اور مالک ہے، بایزید بستانی نے بھول اور چوک میں الفاظ استعمال کر لیا کہ اس دودھ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ اصل فاعل اور اصل جو خالق ہے، دودھ درد اور تکلیف کو بنانے والا، دینے والا، وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی طرف منسوخ کرنا تھا، انہوں نے دودھ کی طرف منسوخ کر دیا. اللہ نے پکڑ فرما لی، کہا کہ توحید بھی خالص نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی اب تو توحید بھی گئی اور عبادت تو آپ پہلے ہی اللہ کے سے جو ہے چھپا چکے ہیں، اللہ کو پیش کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں آپ. اب بچتا ہی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہاں آپ کی ایک عبادت مجھے بڑی پسند آئی. اور وہ عبادت کیا ہے؟ تو عبادت وہ یہ ہے کہ سردی کا موسم تھا، بالکل سخت کڑاکے کی سردی چل رہی تھی اور بلی کا بچہ بالکل ٹھٹر رہا تھا. اتنے میں آپ نے ان کو اپنے چادر کے اندر سما لیا اور تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو گود میں لے لیا. یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور اسی وجہ سے میں آپ کی مغفرت فرما رہا ہوں. تو آپ دیکھیں بایزید بستانی کی عبادتیں، بایزید بستانی کی جو ہے اللہ سے یاری اور اللہ سے محبت، والہانہ عشق اور سلوک، دنیا یاد کرتی ہے ان کو، لیکن یہ ساری کی ساری عبادتیں گھڑی کی گھڑی رہ گئی. اور ایک چھوٹا سا واقعہ کی وجہ سے بایزید بستانی کی عبادتیں قبول ہو رہی. تو معلوم چلا کہ اللہ کی رحمت، عبادت، اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ عبادت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور کس عبادت کو اللہ کی رحمت قبول کر لے، یہ اصل معنی رکھتا ہے کہ انسان کی کون سی عبادت اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے. تو یہ دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے. اسی طریقے سے جو ہے اچھا یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ واز احسان الاسلام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بایزید بستانی کا، اور صفحہ نمبر 14 ہے. تو یہ آتھینٹک بات ہے اور یہ حقیقی بات ہے. اسی طریقے سے خاتمۃ السوانح ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 123 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے بخشش فرماتا ہے لوگوں کی. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا قبرستان سے. تو وہاں پہ کچھ قبریں تھی، نئی نئی قبریں تھی، اور جب گئے تو معلوم چلا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا کر کے یعنی بخشش اور رحم اور اللہ سے ان کے لیے نجات کی دعا کر کے آگے نکل گئے. کچھ دن کے بعد پھر انہی قبروں پر دوبارہ گزر ہوا، اور جب اس بار دوبارہ گزر ہو رہا ہے تو وہ قبریں بوسیدہ ہو چکی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بالکل دھس چکی تھی قبریں اور پرانی ہو چکی تھی. لیکن ماحول بدل چکا تھا. پہلے وہ عذاب ہو رہا تھا ان قبر والوں کو، اب ان کو جو ہے نور کے ممبروں پر بیٹھا جا رہا ہے، ان کی بخشش کر دی گئی ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اعمال کوئی کرتا نہیں، مرنے سے پہلے اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو غیب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قبر بوسیدہ ہو چکی ہے اور ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. یعنی
ایک تو یہ کہ اللہ عذاب دے رہا ہے، اور دوسرے دنیا والوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا، اس کے گھر والے بھی اس قبر کے پاس نہیں آتے، کوئی اشارے ثواب کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ یہ کتنا مظلوم انسان ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی تلاشی نہیں، لہذا معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسے شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے لیکن اس کی بخشش اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کی قبر بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کی قبر خستہ ہو چکی تھی، اس کی قبر جو ہے دھنس چکی تھی، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ آپ کا گزر ایک قبر پر ہوا تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، پھر آگے چل کے فارغ ہوئے اپنے کام سے، اور دوبارہ جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی نور کی ممبروں پر بیٹھانے کی بات چل رہی ہے اور ان کی بخشش ہو چکی ہے۔ سوال کیا حضرت عیسیٰ نے کہ یہ کیا معاملہ ہوا بھائی، کہ پہلے اسی انسان کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، اب اسی انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اصل میں یہ شخص تو ہے اس قابل کہ اس کو عذاب دیا جائے اور جہنم میں داخل کیا جائے، لیکن جب یہ انتقال کیا تو اس موقع پر اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر ایک بچہ پل رہا تھا، اور اس بچے کی جب ولادت ہوئی تو اس کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اب تو شوہر ہے نہیں، ایک واحد بچہ ہے، اکیلا بچہ ہے، اس کو مدرسے میں داخل کر دیتی ہوں، یعنی اللہ کا نام لے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ یہ سوچ کر کے اچھی نیت کے ساتھ اس بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 5-6 سال کے بعد ہی داخل کرایا ہوگا، اس وقت تک اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جیسے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے سبق کا آغاز کیا اور اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کیا اپنے استاد صاحب کے ساتھ، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی اور کہا کہ اس بچے کے والد کو میں زمین میں عذاب دے رہا ہوں، اور اس والد کا بچہ زمین کے اوپر میری حمد و ثنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر رہا ہے، میرے دین کو پھیلانے کی کوشش میں شروعات کر رہا ہے، اب میں اس کے والد کو کیسے عذاب دوں؟ اب دیکھیں اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 172 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ عمدہ واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے حضرت تھانوی نے حضرت جنید بغدادی کا لکھا ہے کہ جنید بغدادی کا جب انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے کوئی عبادت کام نہیں ہے البتہ سوائے تہجد کی نماز، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو رات میں اٹھ کر کے میں پڑھ لیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرما دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا نام کون نہیں جانتا ہے، کیا عبادتیں ان کی ہیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ساری عبادتیں، ساری اخلاص، سارے خلوص ایک جگہ، بس چھوٹی سی تہجد کی نماز اس کی جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے بخشش کا ایک اللہ رب العالمین کی رحمت کا پروانہ کہ وہ عبادتوں پر کسی انسان کی بخشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی رحمت کے توجہ، اپنے فضل اور اپنے احسان کے بدلے جس کی چاہتا ہے معافی فرما دیتا ہے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہوا ہے، امام غزالی تحریر فرماتے ہیں، امام غزالی بہت بڑے شیخ ہیں، ابو سعید شہاب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت سہل بن سلوکی رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ایوہ شیخ کر کے الفاظ استعمال کیا کہ آپ کا کیا بنا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری کوئی باتیں کام نہیں آئی سوائے کہ وہ چند مسائل جو ایک بڑھیا روزانہ آتی تھی مجھ سے پوچھ لیتی تھی، میں ان کو بتا دیتا تھا، نارمل سے سوالات ہوتے تھے، اسی سوال کے جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی وہی مسئلے بتانے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی، اور باقی جو اعمال، ذکر، اذکار، تسبیحات، صلاۃ، نماز، دعائیں، یہ ساری اپنی جگہ، لیکن بخشش کا جو ذریعہ بن رہی ہے وہ صرف مسائل کو بتانا، اور ایک عام بڑھیا کو جس کے کوئی جو ہے یہ نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑے لوگ آ رہے ہوں، سوال کر رہے ہوں، بڑا مجمع لگا ہو اس کی وجہ سے معافی کی گئی ہو، ایسا نہیں، ایک عام سی بڑھیا آتی تھی، سوال کرتی تھی، ان کا جواب دیتے تھے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے معاف کرنے کا ذریعہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ میں ایک لفظ میں کر دیتا ہوں کہ اس واقعے کو قاری طیب صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، دیگر جگہوں پر لکھا ہوا ہے
اور بہت کافی تقریباً 5-6 صفحات پر یہ مشتمل ہے. لہٰذا یہی خلاصہ ہے کہ اس بنی اسرائیل کے اس شخص کو بھی جو مغفرت ہوئی تھی وہ چھوٹے سے اور معمولی انعام کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے عبادتوں پر بہت زیادہ فخر اور ناز نہ کریں. ہاں البتہ عبادتیں کرتے رہیں، عبادت کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں. عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل تلاش کرنا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو اور ہمارے اعمال ضائع اور بیکار نہ ہو، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس پر اللہ رب العالمین، ان چیزوں پر اللہ رب العالمین جو ہے پروانہ رحمت اور آخرت کے اعتبار سے انسان کی بخشش فرما دیتا ہے. امید ہے کہ ان چیزوں کو خاص طور پر توجہ کے اندر رکھیں گے. جزاک اللہ خیر.